علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے۔ بڑی دھواں تقریریں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، اور گزشتہ روز بھی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح اسلام آباد میں پپٹ حکومت ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پپٹ حکومت لائی جا رہی ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، تیاریاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو یہ خدشات وہ بھی الیکشن سے پہلے ہی ظاہر کر رہے ہیں، اور گزشتہ الیکشن میں بھی بلاول نے کیمپین چلائی تھی، اور اس الیکشن میں بھی یہ بلاول اس کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول نے یہ کیمپین چلائی تھی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی تھی، اور اب پھر ایک دفعہ پھر وہاں پر صورتحال ایسی ہے، اور بلاول کی کیا پوزیشن ہے یا مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن بنے گی اس الیکشن میں آزاد کشمیر کے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق خود بھی کشمیر سے ہے، جناب سردار محمد اشرف صاحب۔ آپ میرے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ آپ ان کو سنتے ہیں، بڑا اہم تجزیہ کرتے ہیں، بڑے اہم نکات اٹھاتے ہیں اپنے تجزیے میں، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ جی جناب، بتائیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ انتخابات آ رہے ہیں غالباً دوسرے ہفتے میں جولائی کے، یا تیسرے ہفتے میں یہ الیکشن ہوں گے، تیسرے ہفتے میں یہ الیکشن ہوں گے، تو اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو بلاول خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں ایک پپٹ حکومت ہے، ایسی ہی پپٹ حکومت آزاد کشمیر میں بھی بنا دی جائے گی یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس میں اتفاق کروں یا اختلاف کروں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، اس میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، روایت یہ ہے، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے حمایت یافتہ یا اسی کی پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں بھی بنتی ہے۔ پچھلی دفعہ جو نون لیگ کی حکومت تھی وہ بھی نون لیگ کے نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران وہاں الیکشن ہوئے، اور اس کے نتیجے میں نون لیگ کو اکثریت ملی اور انہوں نے 5 سال حکومت کی۔ جو بھی وٹ ایور، یہ آزاد کشمیر کے یہ گزشتہ 5 تو بہت اہم تھے، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر میں اب جو نئے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں تحریک انصاف نئی پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے، اور کنگز پارٹی کہیں اسے، یا جیسے گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا تھا، اس وقت بھی تحریک انصاف کوئی خاص وہاں نہیں تھی، لیکن انہوں نے الیکٹیبلز کو، نون لیگ کے لوگوں کو توڑ تاڑ کے اپنے، تو یہاں بھی تقریباً وہی سلسلہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگرچہ کہ سلطان محمود اور اس کے درمیان وہ جو سردار الیاس ہے اس کے درمیان اندرونی کشمکش ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سردار الیاس جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے، اور اس کی زیادہ اچھا، اس میں تو ایک جہاں بات تک دیکھیے، پیپلز پارٹی کا سوال ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے پہلے وہاں حکومت کر کے آئی ہے، پیپلز پارٹی کا کافی بڑا بیس ہے آزاد کشمیر میں، لیکن اس کو پوری طرح سے، چونکہ اس میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں کوئی 12 سیٹیں ہیں جو پاکستان میں مہاجرین کے لیے ہیں، وہ ویلی کے لیے اور جموں کے لوگوں کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ 8 سیٹیں جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں ہیں، پتہ نہیں شاید 10 سیٹیں ہیں، 2 سیٹیں کراچی میں ہیں، سندھ میں۔ اچھا، تو اس میں اگر میں اب آپ سے سوال کر سکوں، تو اس طرح سے ہے کچھ، ٹھیک تو ہے، تحریک انصاف کوشش تو کر رہی ہے، دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ میں اب سوال آپ سے کر لوں سر، یہ بتا دیجئے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کا ٹرینڈ یہی ہے کہ جو وفاق میں، یعنی اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے اسی پارٹی کی حکومت وہاں قائم ہوتی ہے، گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو۔ جس پیپلز پارٹی کی حکومت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اسی دوران بنی تھی کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اسلام آباد میں تھی، اور وہی اسی دوران وہاں پر حکومت قائم ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی۔ تو اب یہاں پر میرا یہ آپ سے سوال ہے، یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپنی کوئی ول نہیں ہے،
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا وہاں جائیں گے، یا یہ پورا سسٹم کوئی پہلے سے ڈرافٹ کرتا ہے، پہلے سے انجینئر کرتا ہے اس کو؟ نہیں، وہ انجینئرنگ وہ ایکچولی یہ دیکھیں اس میں کانفیگریشن کچھ اس طرح سے ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن تھیٹر ہے وہ آزاد کشمیر میں لگتا ہے، اور پہلے آزاد کشمیر میں ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی مہربانی سے آزاد کشمیر میں ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو برادریوں کی بنیاد کے اوپر اور ضلعوں کی بنیاد کے اوپر تقسیم کیا گیا، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو وہ برادریوں شرادریوں کا ہوتا ہے آپس میں، تو اس کے وجہ سے انہوں نے یہ تو پہلے ہی کر دیا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ برادریوں میں بھی تقسیم ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ سب کلینز ہیں یا سب برادری Disconnect. ہلو، پر سب سے، Connection successful. اور ان کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ بڑے نظریاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو وہاں مال و دولت کی ریل پہ لگ رہی ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بڑے پیسے والے آ رہے ہیں، جیسے یہ سردار جو الیاس آئے ہیں، یہ کافی ان کے پاس پیسے ویسے بہت ہیں، یہ آزاد کشمیر کے جہانگیر ترین سمجھے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک جہانگیر ترین ہے، تو مطلب یہ بالکل واضح ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ جو اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے وہی حکومت وہاں پہ ریپیٹ ہو گئی، یعنی پارٹی کی حکومت، اسی پارٹی کی حکومت وہاں پر اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا آزاد کشمیر میں بھی۔ تو میں نے جو آپ سے بنیادی سوال کیا تھا کہ یہ جو انجینئر ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، یا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ آزاد نہیں ہیں؟ نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ایسی نام کے آزاد ہیں، اور میرے خیال سے یہ جو ابھی حوصلہ آزاد کشمیر کا ہے یہ بھی زیادہ دیر میرے خیال سے قائم رہنے والا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کو پاکستان کے مختلف اضلاع میں ضم کرنے کے لیے پہلے ہی قرارداد وہاں قرارداد بھیج چکی تھی آزاد کشمیر اسمبلی میں، لیکن یہ جو راجہ فاروق حیدر تھا اس نے اس کو پاس بھی نہیں ہونے دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر یہ نام کا نہ آزاد ہے نہ کشمیر ہے، یہ تو پہاڑی علاقے ہیں کشمیر کے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان کی جو فیڈرل بیوروکریسی ہے وہ راج کرتی ہے، اور چیف سیکریٹری، آئی جی، اور ایون ابھی جو اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو گریڈ 21 اور 22 کے لوگ تھے ان کو ہٹا کے 20 اور 19 والوں کو پاکستان سے ٹرانسفر کیا ہے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں، اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ ہم نے جو سنا ہے کہ تحریک انصاف کے پارٹی کے لوگوں نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو وہاں میسively جتا کے دکھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹا موٹا ڈیولپمنٹ کا کام ہے، تو اگر پیسے ملتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتے ہیں، تو تحریک انصاف کی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ صوبوں کو پیسے ویسے دے، پیسے تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن اس دفعہ جو سب سے اہم نقطہ وہاں ہونا تھا جو نہیں ہے، اور وہ یہ تھا کہ بھئی آزاد کشمیر کا سٹیٹس کیا ہوگا، اس کا جو ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے انڈیا کے ٹیک اوور کے بعد اب یہ آزاد کشمیر کو کس حالت میں رکھیں گے کس کے نہیں رکھیں گے، اب وہ مالکوں نے فیصلہ کرنا ہے نا سر جی۔ تو اس میں فوج کی براہ راست انوالومنٹ ہے اس سارے گیم میں؟ یہ فوجی اصلی مالک ہے بھائی، وہاں براہ راست پاکستان میں ہے تو وہاں نہیں ہوگی، وہاں تو ہے ہی اصلی، تو وہاں وہاں پر ساری ایجنسیوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں، آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے، آئی بی کے، ان کی سب سے آزاد کشمیر میں سب سے اونچی بلڈنگیں انہیں کی ہیں۔ تو اس میں انڈیا سے کیا ریئیکشن آتا ہے؟ انڈیا تو کہتا ہے نا ہمارا کلیم ہے وہ ایسی ہی ہے، یہ دوباری جمع خرچ ہے انڈیا اور پاکستان کا،
اندرون اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ تمہارا وہ ہمارا. بالکل. تو اس میں یہ آج سے نہیں ہے, یہ زمانے سے طے تھا, یہ تو اس اچھا. کا امپلیمنٹیشن اب ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اتنی کمزور پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے انڈیا کے خلاف. تو اس لیے وہ کشمیر کا ایشو تو ختم ہو گیا, اور پھر ان کا جواز تو رہتا نہیں ہے. اگر کشمیر ختم ہو گیا اور کشمیر کا جو ایشو اصل تھا وہ تو ختم ہو گیا, تو پھر ان کا کیا ہے؟ یہ تو بیچارے پہلے بھی یتیم سے لوگ تھے. اچھا کشمیری کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں اگر فوج جس طریقے سے عمران خان نے انٹرویو میں کہا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات معمول پر آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایٹمی اثاثوں کی ضرورت نہیں رہتی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سلپ آف ٹنگ ہے, لیکن بات تو سچ کہہ گیا نا وہ, کہ وہ پھر پاکستان کی فوج اور اس کی ضروریات اور اس کی دفاعی اخراجات کی ضرورت اتنی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ دیکھیے پاکستان کی جو بھی جغرافیائی صورتحال رہے, پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط فوج کے بغیر پاکستان کا جو دفاعی ضرورت ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی, اس میں کمی نہیں آ سکتی. یہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایسی پتہ نہیں کس کو بلیک میل کر رہے ہیں, کس کو سنا رہے ہیں. وہ کہتے معلوم نہیں نا ان کے اپنے کیا وہ ہیں, وہ ان کو فوج کو ڈرا رہے ہیں, وہ امریکنوں کو جھانسا دے رہے ہیں, وہ انڈیا کو جھانسا دے رہے ہیں. معلوم نہیں نا, ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے, اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ایٹمی جو ہمارے ہتھیار ہیں وہ خالی انڈیا کے خلاف نہیں ہیں, وہ پاکستان کے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہیں. چاہے وہ پاکستان, یہ تو انڈیا سے تھوڑی ہے کہ امریکہ نے ایٹمی ہتھیار اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ میکسیکو سے خطرہ ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اتنی بڑی فوج ہے, کیا اتنی بڑی فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. بہرحال اس پہ میں الگ کسی دن آپ سے ایک تفصیل سے بات کروں گا. یہ گفتگو کریں گے. ایکچولی یہ بات کمپریہنسو ایشو ہے کہ پاکستان کی فوج کا سائز کیا ہونا چاہیے. اس پہ میں انشاءاللہ کی فوج کو پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس میں میں اس پہ انشاءاللہ کل آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا سائز کیا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے. میں ابھی جو اس کانٹیکس میں الیکشن کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, ایک دو باتیں بس میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کہ جو محبوبہ مفتی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ریسنٹلی, جو آل پارٹیز کانفرنس مودی نے وہاں پہ کی تھی, اس پر وہ اور پاکستان کی جو آزاد کشمیر ہے اس میں ڈیفرنس مجھے کو خاص بڑا نظر نہیں آتا ہے. کیا یہ ریالٹی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, اس میں دو باتیں ہوئی ہیں, اور وہ ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ہیومن رائٹس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت پوزیشن دی ہے چائنا کے سلسلے میں, خاص طور پر ہانگ کانگ, تبت اور مسلمان ایریے میں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈیا کو کہے کہ تم کو کشمیر میں جو ہے فری ہینڈ ہے, اور ایران اور جو چائنا کے اوپر کرٹیسائز کرتے. سو انڈیا کے اوپر پریشر تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کہ کشمیر کے معاملے میں کچھ اقدامات کرے, اور اسی کے نتیجے میں یہ جو ہمارا سیز فائر ہوا ہے اسی کے نتیجے میں ہوا ہے. اور چائنا نے بھی انڈیا کو کہا ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ اپنی ٹینشن کو کم کرو, اور پاکستان کو جو ہے وہ یہ اس کے سلسلے میں. تو اس لیے انڈیا نے جو میٹنگ کی ہے, لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی, اور انہوں نے جا کے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے. تو اب وہ جو کشمیر والے لوگ ہیں وہ اب پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کشمیر والے لوگ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے, لیکن میرا سوال محبوبہ مفتی کے ریمارکس کے حوالے سے تھا, اور جس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو بحال کرو, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے الیکشن پروسیس اور دوسری چیزوں میں حصہ لیں گے. وہی صورتحال وہی صورت. سر میں ایک کمپیریزن دیکھیے, اس نے یہ کہا ہے نا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس کر دیں گے. جی نہیں, میں ایک کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہی صورتحال تقریباً یہ آزاد کشمیر میں ہے, وہی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں ہے. باقی عوام پس رہے ہیں, جو
طاقتور حلقے ہیں دونوں ملکوں کے، انہوں نے قبضہ کیے ہوئے، اپنے معاملات اپنے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں، عوام کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بس اسٹیٹمنٹ کی حد تک ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ نہیں، آزاد کشمیر کی حالت اتنی بری نہیں ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کا کشمیر کی ریلی کے لوگوں کے ساتھ اتنا کنیکشن بہت سٹرانگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریلی کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آزاد کشمیریوں کو کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی ہے، اور اسی طرح سے جموں اور لداخ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ہندوستان کے ساتھ وہ رہیں یا نہ رہیں، پاکستان کے ساتھ اب آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی حمایتی جو تھے، تو جو محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ 370 وہ بحال کر دیں اور 35A بحال کر دیں، تو وہ ود ان انڈین یونین رہنے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، اور میں یہی تو آپ سے دیکھیے میرا سوال شاید میں یہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیٹوٹ واپس کر دیں گے، میں اپنا سوال آپ تک نہیں پہنچا پا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں بھی سو کالڈ ایک حکومت تھی اور حکومت مسلمانوں کی تھی، یعنی ہمیشہ وہاں پہ جب سے انڈیا کا رول ہے وہاں پہ مسلم وزیر اعلیٰ انہوں نے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن وہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں رکھتے ہیں، اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، تو میں تو اس میں فرق تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، واٹ از دا ڈفرنس؟ نہیں، وہ مقبوضہ کشمیر والے کے پاس کوئی زیادہ اختیار نہیں ہے، آزاد کشمیری والے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بالکل ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو میونسپلٹی کے برابر ہے کہ کچھ دیکھیے، اگر آزاد کشمیر کی کوئی ویلیو تھی تو اس کو آزادی کا پہلا سٹیپ سمجھنا چاہیے تھا، اور وہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ وہ ایک اڈا بنا ہوا ہے جس سے مطلب کھیل چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی دم نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں ہو رہی۔ آزاد کشمیر کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ اس کی اکثر و بیشتر ادھر ادھر ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی پراپر اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم نہیں ہے وہاں، جو ہے وہ بس اللہ ہی رحم کرے۔ بس یہ پاکستان میں جو برا حال ہے تو آزاد کشمیر میں اس سے برا حال ہے۔ بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر میں آج 72 سال میں ایک سڑک بن نہیں سکی ہے جو آزاد پتن سے راولاکوٹ کو جاتی ہے، ایک سڑک نہیں بن سکی۔ ابھی جو تحریک انصاف میں ایک آدمی شامل ہوا تھا وہ مر گیا اپنے ڈرائیور اور اس کے ساتھ، اور یہ اکثر بیشتر وہاں ہوتا ہے، یہ آزاد پتن کے اوپر پل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے گفتگو کی، ناظرین نے گفتگو بڑے اہم اس کے اندر نکات آئے ہیں سامنے، اس پہ ضرور غور کیجئے کہ ہم میں یعنی آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں اگر اس کی دونوں کی حکومتوں کو دیکھیں اور ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نظر نہیں آتا کہ آزاد کشمیر کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی بے بس ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں اگرچہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ بے بس اور بے اختیار ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے۔ تو اس میں کشمیری جو ہیں بیچارے وہ مسلسل پس رہے ہیں اور ان کی بہتری کی فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔